اللہ رب العالمین کا ہم پر بے شمار کروڑ کروڑ اور لا تعداد بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان، پھر مسلمان اور سب سے بڑھ کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس احسان کا ہم شکر ساری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مگر اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ آخری وقت میں، خاتمے کے وقت میں یا آخری لمحات میں وہ مسلمان ہو کر ہی دنیا سے جائے گا یا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ یہ ایک ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ جس طرح اس دنیا میں بے شمار کفار ایسے ہیں، خوش نصیب کفار، کہ جنہیں مرتے دم کلمہ نصیب ہو گیا اور اپنی موت سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھ کر ایمان والے بن گئے، مسلمان بن کر دنیا سے گئے۔ وہ خوش نصیب کفار تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح سننے میں یہ بھی آتا ہے، کتابوں میں یہ واقعات بھی موجود ہے کہ پیدا تو مسلمان کے گھر میں ہوا لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال لیا اور ایسا کام کر بیٹھا کہ جس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اس پر ہمیں فکر بھی کرنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو خاتمہ بالایمان فرمائے اور ایمان والوں میں زندہ رکھے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک کا طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات میں پیدا کی گئی ہے۔ بعض ایسے ہیں جو مومن ہوں گے، مومن فوت ہوں گے۔ بعض ایسے ہیں جو کافر جو ہے پیدا ہوں گے اور کافر ہی، کفر پر ہی ان کی وفات ہوگی۔ بعض ایسے ہیں جو کافر پیدا ہوں گے لیکن مرتے وقت وہ مومن ہوں گے، موت سے پہلے اللہ انہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا۔ اور بعض ایسا بھی ہے کہ جو مومن پیدا ہوئے اور مومنانہ انہوں نے زندگی گزاری، اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ کوئی ایسی حرکت ان سے سرزد ہوگی مرتے وقت، خدا نخواستہ کفر کے اوپر وہ مرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لہٰذا ایمان کی فکر کریں، ایمان کی فکر کریں۔ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے بعض محاورے، ضرب الامثال ہمارے معاشرے کے اندر بڑا فریکوینٹ، بڑا تیزی کے ساتھ بولے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارا اور ہندوؤں کے ساتھ جو کلچر ماضی کر رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت سی ان کی باتیں ہماری زبانوں پر، حتیٰ کہ ہماری اردو زبان کے اندر محاوروں کے طور پر اتنی استعمال ہوئی، ہم انہیں استعمال کر جاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ محاورے اصل میں کفر کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں۔ ہماری توجہ بھی کبھی اس طرف نہیں جاتی اور ہمارے زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جیسے قسمت کی دیوی مہربان ہونا۔ دیکھیں، بعض لوگ خوشخبری ملنے کی صورت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پر قسمت کی دیوی مہربان ہو گئی۔ اس اللہ کے بندے کو یہ خبر نہیں کہ دیوی اور دیوتاؤں کا تصور تو ہندو مذہب کی اختراع ہے، اور نہ تو یہ چاہیے تھا، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اسے دیوی دیوتاؤں کی نوازش سمجھ کر یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اس قسم کے کفری الفاظ کو زبان پر نہ لانا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا آئندہ سے کبھی بھی ہم اپنی زندگی میں یہ لفظ قسمت کی دیوی مہربان ہوگی اسے کبھی نہ بھولیں، یہی ایمان کی حفاظت کا نسخہ ہے۔ بعض اوقات بہت غصہ سا چڑھا ہوتا ہے یا کوئی ناپسندیدہ کام کوئی کر بیٹھتا تو اسے کہا جاتا ہے کہ غضب خدا کا، معاذاللہ، غضب خدا کا۔ دیکھیں، یہ جملہ کہنا قطعاً درست نہیں۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنی مخلوق پر رحمان اور رحیم ہے، اور ہم لوگ کون ہیں جو یہ کہنے والے ہو کہ غضب خدا کا، ظلم خدا کا؟ یہ تو جو ہے عجیب و غریب قسم کا جملہ ہے۔ اللہ کے لیے اس جملے کو کبھی بھی نہ استعمال کیا جائے۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں وہ تقیہ کلام ہے، خدا جھوٹ نہ بلوائے۔ او ظالموں، خدا کب جھوٹ تم سے بلواتا ہے؟ یہ تو جھوٹ تم اور میں بولتے ہیں۔ اللہ کی ذات جو ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ جملہ بڑا ہی سخت قسم کا جملہ ہے۔ اس الفاظ کو بولنے میں بھی احتیاط کی جائے۔ بعد اوقات ہوتا ہے غصے میں آ کر کئی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو فٹے منہ، جس کا معنی اگر دیکھا جائے عربی میں لعنت کے قریب جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ جملہ بڑی حد تک عام ہے، لعنت ملامت کرنے کے لیے یہ جملہ فٹے منہ بولا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مومن کبھی تانا کرنے والا نہیں ہوتا،
مومن کبھی لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا۔ لہٰذا کوشش فرمائے ہماری زبانوں پر جو عام ہو چکے، ہمارے ارد گرد کچھ اگر یہ جملہ کوئی بولے اس طرح کے یا اس سے ملتے جلتے جملے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں روکیں کہ یہ جملے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، اور یہ جملے ان سے بڑا ہی فرق پڑتا ہے ایمان کے اوپر۔ اللہ رب العالمین ہمیں محتاط انداز میں زبان اپنی اس کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔